نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اس سال رمضان مبارک کی برکات سے مستفید ہونے میں میرے لیے کئی رکاوٹیں حائل ہوئی۔ ایک تو عمومی درجے میں ہے، اب بڑھاپا ہے، قرآن کا اپنا فیصلہ یہ ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کی ہم عمر بڑھا دیتے ہیں اس کی تخلیقی قوتوں میں، خلقی قوتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ یہ قانون ایسا ہے جو انبیاء پر، رسولوں پر، اولیاء اللہ پر، صحابہ پر، سب کے اوپر لاگو رہا ہے، یہ اس میں کوئی مستثنیٰ ہے ہی نہیں۔ گویا کہ ام کے تو دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ البتہ اس میں ایک حدیث کی روح سے ایسے سمجھے دلاسا اس حدیث کی روح سے سامنے آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مستقل طور پر کوئی کام نیکی کا کرتا رہا ہو، پھر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے بیماری کی یا کچھ اور ایسی نوعیت کی جو میں نے ابھی آپ کی بیان کی ہے، وہ نہ کر پائے، عذر یہ ہو تو اس کا ثواب اسے مسلسل ملتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ زندگی تو میں نے لگائی اسی کام میں ہے، اور تو میرے نزدیک زندگی کا وہ مقصد ہی نہیں، حاصل ہی نہیں۔ روزے کی عبادت کا خونگر بنانے کے لیے کیسے تدریج کے ساتھ اس کی فرضیت ہوئی ہے۔ پہلے ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں، اس میں بھی ایک رعایت ہے، نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، کتنی سو۔ اس لیے کہ عرب عادی نہیں تھے، ان کے ہاں اس کا رواج تھا ہی نہیں۔ وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، وہ میں آپ کو شیئر کر چکا ہوں، ان کو اس کی ضرورت تھی۔ بہرحال اس کے بعد پھر اس میں یہ ہے کہ مجرد صوم جو ہے روزہ عبادت کی حیثیت سے، اس کا مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اسے ضبط نفس کہہ لیں، سیلف کنٹرول کہہ لیں، یہ کہہ لیں کہ انسان کی خود ہی اس کے حیوانی وجود پر پورے طور پر حکمران ہو جائے۔ اس کی مختلف تعبیرات ہیں، اسی کے لیے یہ ایکسرسائز ہے۔ اپنے جسمانی تقاضوں کو روکو، حیوانی تقاضوں پر پابندیاں لگاؤ، اور یہ کہ اپنی خودی کو مضبوط کرو کہ تم اپنے وجود کے خود حاکم بناؤ۔ پھر اگلے مرحلے میں بات آئی کہ اس کے لیے رمضان مبارک، جب مہینے کی بات آئی تو رمضان کیوں چنا گیا؟ کوئی سا بھی مہینہ ہو سکتا تھا۔
یہ کسی بھی مہینے میں رکھا جاتا ہے یہ روزہ، اس کی وہ جو غایت ہے تقویٰ وہ تو حاصل ہو جائے. لیکن اس کے اندر ایک حکمت کا نیا پہلو آیا. یہ رمضان جو ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے. اب اس میں ایک لطیف سا اشارہ ہو گیا. دیکھیے جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں سب سے پہلے ایک لطیف سا اشارہ ہوا تھا، حکم نہیں تھا کوئی کہ اے نبی آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، فرما دیجئے ان میں گناہ کا پہلو بھی ہے، ہاں کچھ بھلائی کی بات بھی ہے، لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ کا پہلو زیادہ بڑا ہے. بس بات صدر، اب آگے تم خود سوچ لو. اسی طرح یہ کہ یہاں ایک لطیف سا یہ کیوں منتخب کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اس مہینے میں تم اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا ذہنی، قلبی، روحانی رشتہ تازہ کر. اس سے آپ سالانہ جشن کہہ لیں قرآن کا. اور یہاں خاص طور پر دو بات ذہن میں رکھیے. قرآن مجید اس جگہ پر کہتا ہے ھدی للناس، قرآن جو ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. مجھے یاد ہے میرے تو ہائی اسکول کے زمانے کی بات ہے، ستیارتھ پرکاش ایک سوامی دیانند سرسوتی ہوتا تھا، بہت ہی ذلیل آدمی، جس نے یہ آریہ سماج کی بنیاد رکھی تھی. آریہ سماج نئی تنظیم تھی، پرانی نہیں تھی، اور یہ بہت زہریلی، مسلمانوں کو ختم کرنے والی. آریہ سماج ہی سے پھر ابھر کر RSS آئی ہے، پھر BJP بنی. یہ ساری جو ہندوستان کی وہ تنظیمیں ہیں کہ جو ہندوستان کو، ہندوستان کی یعنی بھارت کی پوتر زمین کو مسلمانوں کی ناپاکی سے پاک کر دینا چاہتے ہیں. یہ ان کے بیان یہ ان کے مقاصد میں سے. تو اس کا ایک کتاب تھی ستیارتھ پرکاش، اس میں اس نے 14واں باب کا اب بھی مجھے یاد ہے قرآن مجید پر اعتراض کیے تھے. جن میں پہلا اعتراض یہی تھا وہ دلیل متقی، یہ کیا بے معنی بات ہو گئی؟ جو پہلے سے متقی ہے اسے کس ہدایت کی ضرورت ہے؟ ہدایت تو گمراہوں کو چاہیے، ہدایت غلط کار لوگوں کو چاہیے، ہدایت گناہ گاروں کو چاہیے، نہ کہ متقیوں کو. اب یہ بات مجھے سمجھ سے بالا کرتی کہ تقویٰ کی کیا کیا مفہوم ہے عربی زبان میں. ایک تقویٰ ہوتا ہے اخلاقی حس بیدار ہے، آدمی چاہتا ہے کہ میں بھلا کام کروں. اب اسے چاہیے کہ مجھے بتایا جائے بھلا کام کیا. اگر یہ حس ہی نہ ہو تو بھینس کے آگے بین بجاتے رہیے، کیا فائدہ اس کو ہوگا؟ تو جب تک طلب نہ ہو ہدایت کی، ہدایت سامنے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ہدایت جو ہے اس کے موتی بکھیر دے، بیکار ہے. اس لیے اپنی جگہ قرآن ھدی للناس ہے، تمام انسان. بلکہ اس کو نوٹ کیجئے، وہ جو اس وقت کا بدو تھا آج سے 1400 برس قبل کا، ان پڑھ او امی بدو، اور جو آج کا بڑے سے بڑا فلسفی ہوگا، اقبال سے بڑا تو اس ابھی تک تو نہیں آیا ہے. 20ویں صدی کا تو عظیم ترین مفکر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی تک بھی کوئی اور آس پاس بھی نہیں آیا، قریب بھی نہیں ہے. لیکن اس کو بھی آخر میں کہاں پناہ ملی ہے؟ میں بتا چکا ہوں آپ کو. فلسفہ خود ہی انہوں نے خود کہا کہ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 سے میں نے اخذ کی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراف کو تیرے عفو میں بندہ نواز میں. آپ نے مشرق کے مغرب کے سارے فلسفے پڑھ لیے. جرمنی اور یورپ میں یہ دو ہی ملک تھے، جرمنی اور انگلستان، فلسفے اور ادب کے اندر ٹاپ کے دونوں ملک. ادب میں فرانس کو شاندے نکل جاتا ہے، لیکن فلسفہ جرمن اور انگریز کو، اور دونوں جگہ پر فلسفہ جو ہے چوٹی کا حاصل کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہیں اگر کہیں ہدایت نظر آئی ہے جس سے دل کو تسکین ہوئی تو وہ قرآن.
تو یہ ہدی للناس اس معنی میں بھی ہے کہ آخری انسان بھی جو دنیا میں آئے گا، چاہے کتنی ہی علم کی اور ترقی ہو جائے، کتنی ہی روشنی اور پھیل جائے، کتنی ہی سائنسی معلومات اور ہو جائیں، کتنا ہی جسے ہم کہا کرتے ہیں کہ برسٹ ہے یہ تو گویا کہ نالج، برسٹ آف نالج، علم کا جو دھماکہ ہو رہا ہے آج کل، جس طریقے سے کہ علم کے میدان میں ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کے معاملے میں یہ کمپیوٹر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، یہ انٹرنیٹ کس بلا کا نام ہے۔ یہی وجہ ہمارا نوجوان جو اس کو کریز ہے اس کا، کہ بس یوٹیوب جو ہے ڈگری کمپیوٹر کی مل جائے، پیسے ملیں گے 30-40 ہزار سے، فوری طور پر جو ہے ملازمت آپ کو مل جائے گی۔ باقی اس میں ذہن کا کوئی طرف ہو، کوئی فکر کے اندر کوئی جلا آئے، کوئی اور انسان کی تہذیب نفس ہو، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ تہذیب نفس دماغی کوئی جو ہے کوئی ارتقاء ہو، سوال ہی پیدا نہیں۔ بہرحال تو یہ ہدی للناس ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ تقویٰ۔ تو دن میں روزہ رکھو، کوئی تقویٰ کی پونجی دے کر رات کو کھڑے ہو جاؤ، لیکن فرض نہیں کیا اسے، اشارہ تو کر دیا کہ آخر کوئی سبب ہے جس کے لیے ہم نے اس ماہ مبارک کو چنا ہے۔ اس حضور نے پھر اس کو بیان کر دیا۔ بہت سی چیزیں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کے تحت روک رکھی، بیان نہیں کی، ان کو حضور نے بیان کیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا، اور اس میں کیا الفاظ فرمائے؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ اللہ نے ٹھہرایا ہے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض، لیکن اس کی راتوں کو کھڑے رہنا یہ مرضی پر چھوڑ دیا، چوائس ہے تمہارا۔ لیکن اشارہ ہو گیا، اور پھر چونکہ قیام اللیل کا لفظ آیا ہے، اور قیام اللیل سورۃ المزمل میں 2/3 رات، 1/3 رات، آدھی رات، اس سے کم قیام اللیل کا نام ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ مزمل کی شروع میں بھی اور آخر میں بھی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور یہ کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، تو اشارہ ہو گیا لیکن فرض نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رافت۔ اس کے بعد حضور نے اس پر عمل کیا، راتوں کو آپ کھڑے، بہت سے صحابہ بھی کھڑے ہیں، لیکن اس کو فرض نہیں کیا۔ رمضان میں بھی صرف 3 رات تہجد کے وقت میں 8 رکعت نماز پڑھائی، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی بصیرت جو ہے وہ سامنے آئی۔ وہ جو کہاوت ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کوئی چیز کل کی کل حاصل نہ کی جا سکے تو پوری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے، جتنی مل سکے وہ تو لو، بڑی بدل جو۔ تو یہ 20 رکعت نماز کا نظام انہوں نے بنایا، وہ چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ البتہ اس میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ 20 رکعت کی تراویح پڑھ کر ان کا ذہنی رشتہ تو تازہ ہو گیا قرآن کے ساتھ، ہمارا تو نہیں ہوتا۔ ہمیں کیا پتا قاری کیا پڑھ رہا ہے اور ہم کیا سن رہے ہیں، اٹھک بیٹھک تو ہے۔ ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ کے یہاں ثواب تو ملے گا، آخر آپ آئے ہیں، آپ نے اپنا وقت نکالا ہے، آپ نماز میں شریک ہیں، ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن جو مقصود تو وہ تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس کے لیے ایک اصل تھا مسئلہ، وہ ذہنی رشتہ تو وہ قائم نہیں ہوا، آپ کا کوئی قلبی رشتہ تو قائم نہیں ہوا، کوئی وہ آپ کے ضمیر پر، جس کو اقبال کہتا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، وہ نزول کیسے ہوگا پتہ ہی کچھ نہیں۔ وہ تو بس کانوں تک آیا ہے، ایک کان سے نکلا، ایک سے پڑھا، دوسرے سے نکل گیا، وہ درمیان میں دماغ شریف آتا ہے، اس میں بھی نہیں ٹکتا وہ۔ حالانکہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ یہاں سے دماغ سے دل پر اتر جائے، یہ ہے اس کا اثر۔ نزول کتاب، ضمیر مراد چھپی ہوئی شے، جو چھپی ہوئی شے کیا ہے؟ روح، روح کے اوپر اس بارش کا نزول ہو، تاکہ روح کو ایک حیات تازہ ملے، ایک نئی زندگی ملے۔ اور اس کے حوالے سے اب دیکھیے پہلی آیت کا حاصل لعلکم تتقون،
اس کے بعد دوسری آیت جو آئی لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر سکو، تاکہ قرآن کی عظمت تم پر منکشف ہو جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ شکر کیا جاتا ہے کسی نعمت کے قدر و قیمت کی انکشاف اور علم پر۔ اگر کسی بچے کو آپ نے 5,000 کا نوٹ دے دیا، اسے کیا پتہ ہے کیا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ کہ شاید وہ جانتا ہو، اگر 5-10 روپے کا نوٹ جانتا ہو، اس سے زیادہ تو نہیں پتہ یہ 5,000 روپے کا نوٹ۔ کسی کے ہاتھ پر آپ نے ایک موتی رکھ دیا قیمتی، کوئی ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتہ؟ تو اس کے متناسب پروپورشنیٹ شکر نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی عظمت معلوم نہ ہو جائے، قدر و قیمت کا انکشاف نہ ہو جائے۔ اور وہ ہوتا ہے اس وقت جب کہ آپ کی روح پر نزول ہو رہا ہو قرآن، آپ کے کانوں سے نافع ہو، دماغ سے ہوتی ہوئی، اور پھر جو ہے یہ بارش روح پر ہو جائے، قلب، روح جو ہے اس کا مصدر قلب ہے۔ اب اس کا حاصل کیا ہے؟ وہ ہے جو میرا آج کی گفتگو کا موضوع۔ اگلی آیت جو ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے سمجھنے میں اس قدر ٹھوکریں کھائی ہیں ہمارے، خاص طور پر ہمارے دیکھو قدیم علماء کا معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ ان باتوں کو جانتے ہیں، علماء کے حوالے سے اپنے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اسلاف ہیں، چاہے اس کی گہرائیوں میں نہ اتر رہے ہوں، اور وہ زمانے کا جو رنگ ہے مادیت کا وہ سب پر چھا گیا ہے۔ آخر مولوی بھی انسانی ہے نا، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بھی مسائل ہے، اس کو بھی بچے کی تعلیم کا معاملہ، اس کا بھی فلاں ہے، اس کا بھی یہ ہے، کیا کرے گا وہ تو جو علامہ اقبال کہتا ہے اصل حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ ساری فکر معاش دندہ لاش، وہ روح کا، روح سے گفتگو کیا۔ سب سے بڑا حادثہ جو ہوا ہے اس دور میں نوع انسانی پر، سب سے بڑا ظلم جو ہوا ہے، اور خود ہم نے اوپر ظلم کیا انسان۔ نمبر ایک یہ کہ روح کا انکار، روح کچھ ہے نہیں ہے ہی۔ اور یہ جدید ہمارے جو ہے مفکرین اسلام، وہ اکثر و بیشتر وہ سب کسی کے قائل ہے کہ روح کا کوئی علیحدہ وجود نہیں۔ عام آدمی بھی سمجھتا روح کے معنی جان ہے، روح نکل گئی، جان نکل گئی، روح اور جان ایک ہی بات سمجھتا ہوں۔ روح پرواز کر گئی، موت کے وقت جب ہم کہتے ہیں اس کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی، تو جان اور روح اس کو ہم نے ہم معنی سمجھا ہوا ہے، اس کا کوئی علیحدہ روح کا کوئی تشخص ہے، وہ علیحدی شخصیت ہے، اس کی کوئی علیحدہ حیثیت ہے؟ ہمارے جسم کے علاوہ کیا ہماری جان کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں۔ لیکن روح کی حیثیت ہے، وہ اس جسم کی پابند نہیں ہے، وہ اس کے علیحدہ اس کا اپنا وجود ہے، تشخص ہے اس کا۔ ہوتا کیا ہے کہ در حقیقت جب تک یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ انسان دو انسانوں پر مشتمل ہے، ایک حیوان انسان، ایک روحانی انسان۔ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ بز حیوان۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے جب یہاں پر درس ہو رہا تھا اور وہ قادیانیوں کے ضمن میں وہ آیت جو ہے قرآن مجید کی، اس کا ذکر آیا تو میں چونکا تھوڑی دیر کہ اس سے پہلے کبھی میرا ذہن انہوں نہیں گیا تھا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالی قبض کر لیتا ہے نفس کو موت کے وقت میں، اور جو مرتے نہیں اس کے نیند میں کر لیتا ہے۔ سوال یہ نیند میں کیا چیز قبض کی ہے؟ اللہ ٹھیک ہے، میں نے کہا شعور، لیکن سوال یہ ہے لفظ نفس آ رہا آج۔ ویسے نفس کے بارے میں یہ ہے کہ نفس جو ہے قرآن مجید میں بہت سے مختلف معنی میں آیا ہے۔ نفس ایک جزوی شے بھی ہے، نفس امارہ، نفس حیوانی، یہ ایک جزوی شے ہے، اور نفس میں خود، میرا وجود، میرا ایگزسٹنس،
میری ذات نفس ہے۔ اللہ نے یہ لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، اللہ کے لیے کسی نفس امارہ کا سوال تو نہیں نا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یعنی اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے، ڈرو۔ حذر ہے چیرا دستاں، سخت ہے فطرت کی تعزیر ہے۔ نفس جو ہے کسی کلی حقیقت کا نام بھی ہے، جزوی حقیقت کا نام بھی ہے۔ اس معنی میں وہ بات بن جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد مجھ پر منکشف ہوئی یہ بات بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، مجھ پر بھی اس کا ان چیزوں کا تدریجاً انکشاف ہوا ہے، تدریجاً، کہ روزے کے اس پروگرام کی کلائمیکس کیا ہوا۔ لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلہم یرشدون، یہ آیت جو آئی تیسری۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجیے میں قریب ہی ہوں۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ اب ایک صاحب نے تو ایک عجیب سی بات کہہ دی، یہ روزے کے مسائل کے مطابق سوال تھا۔ سوال یہ ہے، عربی زبان ہے، کیا پوچھنے والوں کو پتہ نہیں تھا؟ وہ تم اللہ سے اس کے بارے میں پوچھ رہے، اللہ کے بارے میں ہمیں بتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کیوں پوچھ رہے؟ اس لیے کہ جب تک روح سوئی ہوئی تھی، مدہوش تھی، حیوانیت کا اس کے اوپر دباؤ تھا، اس وقت تو اس کو توجہ ہی نہیں تھی اللہ کی طرف۔ اب یہ روزے اور رمضان اور قرآن کے پروگرام میں کچھ ریلیف دی ہے، اس سے کچھ اسے جو ہے اس کا بوجھ کم ہوا ہے۔ یوں سمجھے کہ کسی شے کو آپ پانی میں ڈال دیں، کسی انسان ہی کو، اور اس کے پاؤں کے اندر کو بڑا سا وزن باندھ دیں تو اوپر نہیں اٹھ سکتا، وہ ہاتھ مارے گا، نہیں اٹھ سکتا، اس لیے کہ وہ پاؤں کے اندر وزن پڑا ہوا۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن کہتا ہے۔ اب یہ بات بھی میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ اس کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کیا معنی بھائی؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین تقویم پر، پھر گرا دیا اسے نیچوں میں، سب سے نیچے، سب سے اعلیٰ ملائکہ اور ارواح کی جو تخلیق ہوئی تھی، یہ احسن تخلیق۔ اس کے بعد وہ ارواح سلا دی گئی۔ اب جو اس دنیا میں آئی ہے وہ روح، وہ اس جسم کے ساتھ آئی ہے، اس جسم کے ساتھ معاش بھی لگا ہوا ہے، اس جسم کے ساتھ جو ہے آپ کے جنسی جذبات بھی لگے ہوئے ہیں، جسم کیا کیا مصیبتیں لگی ہوئی، کتنے بھاری 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 بوجھ اس کے ساتھ لگا کر کہاں ڈال دیا اس کو، اوپر اٹھے تو کیسے اٹھے؟ اس لیے کہ حکم اور بڑا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کچھ آج کل کے احمق قسم کے دانشور کہتے ہیں یہ مخلوق احسن جو ہے، اشرف المخلوقات، انسان کو یوں مشہور کر دیا، بے معنی بات ہے۔ بے معنی نہیں ہے بھائی، جو مقصود منائق ہو وہ احسن مخلوق نہیں ہے۔ فی احسن تقویم جسے قرآن کہہ رہا ہے، احسن احسن احسن، لیکن یہ کہ وہ حکمت دین جو ہے، یہ میں لفظ آج خاص طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حکمت دین۔ اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا، حکمت دو طرح کی ہے۔ ایک حکمت تفصیلی ہوتی ہے، جو احکام ہے ان کی حکمتیں، یہ وضو میں یہ ہاتھ جو دھوتے ہیں کیا حکمت ہے، تیمم جو کرتے ہیں کیا حکمت ہے، ہر معاملے میں روزے کی کیا حکمت ہے، نماز کی کیا حکمت ہے، یہ حکمت تفصیلی ہے۔ اس پر کوئی شک نہیں کہ اس موضوع پر ہماری پوری تاریخ جو ہے مسلمانوں کی پوری تاریخ 1400 برس، اس میں جو کتاب آج سے 300 برس قبل لکھی گئی تھی وہ انڈیا میں اس کے مقابلے کی کوئی کتاب پوری دنیا میں نہیں لکھی گئی۔ حجت اللہ البالغہ، اللہ کی حجت، کہ اللہ نے کوئی چیز کیوں فرض کی، یہ کام کیوں کیا، نمازوں کے اوقات کیوں مقرر کیے، یہ کیوں 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 کیوں، یہ حکمت۔ لیکن یہ حکمت تفصیلی، ایک حکمت اصولی ہے، اس پوری کائنات کی حقیقت کو جاننا۔ آپ کو معلوم فلسفہ چھلانگ لگاتا ہے نا،
فلسفہ چھلانگ لگا کر جاننا چاہتا ہے پوری کائنات کی حقیقت کیا ہے، وجود کی ماہیت کیا ہے، یہ وحدت الوجود ہے یا وحدت الشعور ہے، کیا ہے؟ یہ فلاسفہ جو ہے یہ کیوں آخر انہیں کیا بیماری لاحق ہوتی ہے کہ ان چکروں کے اندر پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ارج ہے، انسان اللہ نے رکھی ہوئی ہے ارج، پیٹ کے اندر بھوک لگتی ہے تو اللہ نے رکھی ہوئی ہے نا۔ اس طرح علمی ارج بھی ایک ہوتی، پیاس، علم کی پیاس، علم کی پیاس۔ اب جس شخص کو فرض کیجئے وہ ابھی جوان ہی نہیں ہوا، اسے کیا پتا جنسی لذت کس بلا کا نام ہے اور جنسی ارج کس کو کہتے ہیں، نہیں پتہ، بچہ ہے۔ اسی طریقے سے جن کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے نہیں، وہ سوچے بیکار کو خام کھو گے، کیا اللہ تعالیٰ لا یعنی باتیں کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ یہ حکمت بدقسمتی ہمارے یہاں کیا ہوئی ہے کہ عرب جو ہے بحیثیت مجموعی حکمت سے نابلد تھے، بات ماننی چاہیے۔ وہ ایک فعال قوم تھے، بس جو بات مانی مان لی اور اب تن من دھن لگانے کو تیار۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو 23 برس کے اندر انقلاب مکمل نہیں ہو سکتا۔ آدمی جو ہے وہ جو اقبال نے ایک نقشہ کھینچا ہے، آپ نے بات تصویر اس کی دیکھی ہوں گی، اس طرح بیٹھا، لاکھ حکیم سر بجید ایک کلیم سر بکف، کلیم حضرت موسیٰ سر بکف ہے، فرعون سے ٹکرا رہے ہیں جا کر میدان کے اندر، کھلے میدان، اور حکیم دانا انسان جو ہے وہ بیٹھا غور کرتا تھا، بس اس سے آگے آگے چلتا نہیں ہے وہ۔ لیکن یہ ہے کہ عربوں کے جذبہ عمل کا بہت تھا، فعال قوم تھی، انہوں نے قرآن سے جو اصل اس کا مغز تھا ایمان وہ حاصل کر لیا، اور وہ یقین کے درجے کو پہنچا ہوا ایمان، پھر جہاد، ایمان جہاد، ایمان جہاد، ایمان دو الفاظ کے سوا کسی چیز کی وہاں بات ہی نہیں تھی۔ ابھی نماز بھی نہیں تھا، ابھی کہاں تھی نماز؟ 11 سال بعد نماز پڑھنے جانے کا نظام آئے گا، دعوت اور صبر، وہ صبر جھیلو، برداشت کرو، یہی ہو رہا تھا۔ تو یہ جو ہے مولانا روم کا ایک بڑا شعر پیارا آیا تھا ذہن میں، سنانا چاہتا تھا، چند خوانی حکمت یونانیاں، حکمت قرآنیاں راہم دخاں، کب تک تم یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے؟ یہ ساری یونانی حکمت ہے۔ عالم اسلام کی حادثہ کیا ہوا؟ میں نے بتایا آپ کو، عرب جو ہے وہ کوئی فلسفی قوم نہیں تھی، حکومت اللہ نے دے دی بڑی زبردست، سلطنت عباس، بنو عباس۔ اب جو سیلاب آیا ہے وہاں پر یونان سے آیا ہے، علوم کا، فنون کا، فلسفے کا، یا افلاطون کا فلسفہ چلا آ رہا ہے، یا ارسطو کا فلسفہ چلا آ رہا ہے۔ یہ ہماری اس کے بعد مسلمانوں کی پوری تاریخ جو ہے وہ اس یونانی فلسفے کے تحت، ہمارے تقریباً سارے فلسفی اسی رنگ میں رہ گئے۔ بہرحال یہ حکمت قرآنیہ جو ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص مرا نہیں ہے، زندہ تو ہے، روح اس کی اپنے قبضے میں لے لیتا، اور اب اس چونکہ مرنا نہیں ہے واپس کر دیتا۔ جان تو ہے، جان تو نہیں دی اس نے ابھی، یہاں نفس کا ترجمہ جان کرنا غلط ہو جائے گا، مرا نہیں ہے، زندہ ہے، زندہ ہے تو زندگی تو ہے، مرا تو نہیں ہے وہ۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، جس کا ابھی موت کا معاملہ نہیں آیا تو نیند میں، نیند میں اب یہاں پہ تمہیں ایک اور انکشاف لینی، یہ چیزیں وہ ہیں جو پڑھی ہیں، بار بار پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں، سنائی ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اس سے نہیں۔ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تھی بالکل، جب حضور روکتے تھے صوم وصال سے۔ صوم وصال کسے کہتے ہیں؟ آج آپ نے روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چلے گا، اگلے دن بھی چلے گا، اگلے شام کو افطار کریں گے آپ، تو یہ 2 دن کا صوم وصال ہے، 2 دن جڑواں، ایک روزہ، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، حضور رکھتے تھے۔
صحابہ نے شکایت کی، حضور آپ ہمیں روکتے، کوئی اجازت چاہیے نہیں ملی، روک دیا، آپ ہمیں روکتے خود رکھتے. فرمایا ایکم مثلی، ابھی تو عند ربی هو یطعمنی ویسقین، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ اب دیکھیے ایک طرف وہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ بھی ایک اعلان ہے ڈنکے کی چوٹ. اے نبی کہہ دو ان سے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ہاں بس فرق کیا ہے، تمہیں وہی نہیں آئی، مجھے وہی آئی. دوسری ترکیب ایکم مثلی، میں تو اپنے رب کے پاس رات تھا، وہ مجھے کھلاتا پلاتا. تو معلوم ہوا نا کہ روح محمدی، اس کا شباشی جو ہوتی تھی وہ تو کوئی اللہ کہاں ہوتی تھی، کس عالم میں ہوتی تھی، کس، یہ ہمارے سوچنے کی بات ہی نہیں. یہ حدیث تو ہے ایکم مثلی، ابھی تو عند ربی، میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ یطعمنی ویسقین. یہ چیزیں کیسے سمجھ میں آئیں گی اگر روح کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، روح بس جان ہی تھے، بس اللہ اللہ خیر سمجھ. یہ میں نے جیسے آپ نے کیا، اس دور کا اس اعتبار سے سب سے زیادہ گمراہ شخص، سب سے زیادہ گمراہ شخص، بہت سے لوگ برا مانیں گے اس کو، اس لیے کہ اس شخص کی اس کے بارے میں اچھی رائے بہت پھیلی ہوئی ہے. سر سید احمد خان، اس شخص کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت مسلمانوں کا خیر خواہ ہونے کی ہے، مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنا. ارے نہیں پڑھو گے انگریزی تو تم تو کیا ہو جاؤ گے، پلے دار رہ جاؤ گے یا کسائی رہ جاؤ گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا ہوگا تمہارا پیشہ. کیونکہ علماء دیوبند کے خاص طور پر جو ہے اڑ گئے تھے اس پر کہ نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی سیکھیں گے، نہ کوئی انگریزوں کی کسی بھی بات کے اندر کوئی ان کے ساتھ ہم ان کا پیروی کریں گے. وہ ایک طرح کی عدم تعاون، نان کوپریشن. اسی وہ نتیجہ کیا نکل رہا، ہندو تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، انگریزی پڑھ رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے. وہ پیسے بھی ہم سے آگے تھا، تجارت کے اندر ماہر، وہ ہر کام کے اندر جو ہے سرمایہ دار، اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، ملازمتیں اس کو مل رہی ہے، وہ ڈپٹی کمشنر بن کے آ رہا ہے، وہ فلاں بن کر آ رہا ہے. تو کیا ہوگا تمہارا بنے گا کیا، ہندوستانی مسلمانوں کا بنے گا کیا؟ اس اعتبار سے میں اس کا اب بھی میں لحاظ کرتا ہوں کہ وہ شخص مخلص تھا مسلمانوں کا، کم سے کم مسلمانوں کا تو مخلص تھا نا. دین کے اعتبار سے تو سب سے بڑا گمراہ شخص اس دور کا. حالانکہ یہ بھی آپ حیران ہوں گے سن کر، پردے کا جس قدر شدت سے قائل تھا سر سید احمد خان، اور کوئی بھی نہیں تھا اس دور میں، اسی شدت سے اقبال قائل تھا. اب بنے پھرتے اقبالی ہمارے ہاں جو ہے، اور کوئی بھی اس پردے کو ماننے والا نہیں، نام اقبال کا لے کر جو ہے بیچ کر کھانا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا کام بننا. لیکن اقبال پردے کا اور لڑکیوں کی تعلیم کا مخالف. تعلیم سے مراد یہ کہ مغربی تعلیم، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، دیکھ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغربی ہے پیش نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر نگاہ. یہ ڈرامہ دیکھ رہے کہ میں دیکھ رہا. اور یہاں تک ہے سر سید کا معاملہ کہ لیفٹیننٹ گورنر جو تھا یو پی کا، اس نے کہا میری بیوی آپ کے اہلیہ سے ملنا چاہتی ہے. سر سید نے جواب دیا جناب ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے. اور میں تب حیران ہوا، یہ قرآن نسائہن، سورہ نساء کے اندر جہاں آتا ہے محرم کا بیان جہاں آتا، نسائہن، نساء نہیں، اپنی عورتیں، جانی پہچانی عورتیں. عورتوں میں تو بڑی بڑی قطامائیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے فتنے اٹھانے والی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فتنے جو ہے گھروں میں جا کر وہ گزیر گھولتی ہیں. عورتوں کا عورتوں سے پردہ، وہ نسائہن، محرم اگر ہے تو ان کی اپنی خواتین ہیں، یہ نہیں کہ عام عورت کے لیے عام کر دیے جائے. یہ اس کا کہنا تھا. لیکن دینی عقائد کے اندر جو جڑ کھودی ہے، یہ میں تو رو رہا ہوں اس کو کہ روح کا انکار کرو تو فرشتے کا انکار کر گیا ہے ہی نہیں، فرشتہ کچھ ہے ہی.
کوئی تشخص نہیں، کوئی جبرائیل نہیں، یا جبریل امی قرآن کا پیغام نمی خام، یہ تو میں نہیں جانتا، میں تو جبریل کا لایا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے۔ ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارن۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، ڈاکٹر فضل الرحمان ہوتے تھے ایوب خان کے دور میں، ان کے خلاف بڑا اجیٹیشن ہوا تھا، انہیں یہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ وہ اسلامک ریسرچ جو انسٹیٹیوٹ کے وہ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے یہی تو لکھا تھا کہ وحی جو ہے کوئی باہر سے کوئی شان لا کر حضور کو نہیں پہنچائی گئی، بلکہ اس کا چشمہ حضور کے اپنے قلب کے اندر سے پھوٹا۔ انکار کس کا ہے؟ فرشتے کا۔ لیکن فرشتہ کیسے مان لیں؟ نظر تو آئے نہیں آئے تھے فرشتے، جنوں کو کیسے مان لیں؟ یہ جو کہہ دیا گیا کہ جن جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے، یہ صرف استعارہ ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شخص جو غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو آگ بگولا تو نہیں ہوتا، آگ تو نہیں ہوتا، وہ غصے میں ہو کر کہہ دیا آپ نے ساتھ۔ تو سب سے زیادہ جو ہے جڑ مذہب کی جو ہے روح جو کھینچی گئی، وہ در حقیقت ان لطائف، ان لطیف حقائق کا انکار، جس کے بغیر واقعہ یہ ہے، اور میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، کس نے کیا تھا عہد الست بربکم قالوا بلی؟ انسان کی تخلیق سے پہلے عہد کیا، کس نے کیا پھر عہد؟ تخلیق ہی نہیں ہوئی تو کس نے کیا؟ میں نے کہا اور مانا تھا مولانا امین اصغر اصلاحی صاحب نے، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ جملہ تو آپ نے محمد لکھ دیا ہے، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا، وہ کس بلا سے دیا گیا ہے؟ کوئی عہد تو ہوتا ہے، وہ تو کوئی معاہدہ آپ کرتے تو اس میں بھی لکھتے ہیں یا کہتے ہیں بقائم یہ ہوش و حواس میں یہ اقرار کر رہا ہوں، تو اپنے وجود کا احساس ہو، اپنے حواس کا موجودگی کا احساس ہو، تب کوئی معاہدہ ہوتا ہے، یا وجود ہی نہیں معاہدہ ہو رہا، صرف اس لیے کہ روح کا لفظ کے قلم پر نہ آ جائے۔ کیا کہے گی دنیا؟ یہ بڑے دقیانوسی لوگ ہیں، یہ روح کو علیحدہ مانتے ہیں۔ روح کو مانے بغیر دین کے حقائق جو لطیف حقائق ہیں ان کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اس آیت کو آپ سمجھ لیجئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب یہ روزے اور رمضان کا پروگرام اپنی اس انتہا کو پہنچے کہ میرے بندوں کی ارواح حیات تازہ لے کر میری طرف متوجہ ہو، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے۔ وہ تو پھر انسان کی روح کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، تقرب اللہ۔ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخواں۔ کب تک تم یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے؟ آپ کو معلوم ہوگا جن کو بھی دلچسپی ہے فلسفے سے، فلسفے کی اصل میں تو یوں تو 100 فلسفے گنوا دیں گے آپ۔ فلسفے دو ہی ہیں، ریئلزم، آئیڈیلزم، تصوریت، واقعیت۔ تصوریت پلیٹو کا ہے، افلاطون کا جو استاد تھا، اور واقعیت، ریئلزم، یہ ارسطاٹل کا ہے، وہ اس کے شاگرد تھا، اور سکندر اعظم کا تعریف تھا، وہ یاد ہونا چاہیے تاریخ بات۔ یہ دو ہی فلسفے، دونوں پر چھاپ جو ہے وہ یونان کی ہے۔ قرآن مجید کی طرف توجہ ہوئی نہیں۔ آج کے دور میں اب شدید ضرورت اس کی ہے کہ حکمت قرآنی اس کا باب، دروازہ کھولا جائے، اور اس صندوق کی کنجی جو ہے وہ یہی ہے، وہ روح، اور روح کی علیحدہ حقیقت، روح کا تشخص، روح کے اپنے تقاضے۔ روح دیکھتی ہے ان آنکھوں سے نہیں، سنتی ہے ان کانوں سے نہیں، سوچتی ہے اس عقل سے نہیں۔ یہ عقل یہاں ہے اس کی قلب کے اندر، لہم قلوب لا یعقلون بہا۔ وہ اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ ہوتا، دم چیست بیامست شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمس نہ دیدی، دیگر آموس شنیدن دیگر آموس۔ عام دیکھنا، کتے نے بھی دیکھ لیا گاڑی آ رہی ہے بچ گیا، وہ تم نے بھی دیکھ لیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا؟ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر
تو ایک تو یہ ہے اصل میں اللہ نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ بات بہت اہم ہے، وہ اس اعتبار سے کہ تاریخ انسانی میں ایک میگنا کارٹا مشہور ہے، آزادی کا یوں سمجھیے کہ ایک اعلامیہ، میگنا کارٹا۔ انگلینڈ کے اندر عوام نے جب بادشاہوں سے حقوق حاصل کیے ہیں تو میگنا کارٹا بہت بڑا ڈاکومنٹ، اس سے کہیں زیادہ بڑا میگنا کارٹا یہ آیت ہے، اس لیے کہ انسانوں پر یہ دو غلامیاں لائق رہی ہیں ہمیشہ۔ بادشاہ بیٹھا ہے، جاگیردار بیٹھا ہے، وہ لگان لے رہا ہے۔ دوسرا یہ جو ہے نا مخبرہ، یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ، یہ جو ہے ان سے دعا کروا لیں گے تو کام ہو جائے گا، اور ان سے ہم دعا کروائیں گے تو ہماری مٹھی گرم کرو، چڑھاؤ یہاں چڑھاوے، لاؤ یہاں۔ وہ چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ سومناتھ کے مندر میں یہ سینکڑوں من سونا کیسے جمع ہو گیا تھا؟ انسان اللہ سے براہ راست بات کرے، تم تو بڑے گٹھیا ہو، بہت نیچے ہو، گناہ گار، تم اللہ سے بات نہیں کر سکتے، تم نے دعا کیسے کرو؟ تمہارا منہ ہی نہیں ہے دعا کرنے۔ آؤ یہاں پہ۔ یہ دو غلامیت بھی ہے، مذہبی غلامی۔ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، آج بھی دوہرا رہا ہوں، وہ پیر ہو، پنڈت ہو، پجاری ہو، پادری ہو، یہ پیسے ہیں سب۔ یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہے، مجھے اقبال نے کہا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، ویران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہ مذہبیت اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ پاپائیت لوئی دہن جو تھا، جو پاپا پوپ تھا، باقاعدہ معافی نامے چھپے ہوئے بکتے تھے، زنا کیا ہے تو اچھا 10 شلنگ کا یہ معافی نامہ لے جائے۔ اور میں نے دیکھا تھا شلنگوں سے آگے نہیں بات بڑھتی، پاؤنڈ کا ذکر اس میں نہیں آتا۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے کوشش کی کہ دیکھو یہ کب شروع ہوئی ہے یہ بکواس جو ہے دنیا کے اندر، تو معافی نامے یہ ضرور تم نے کیا ہے، اور بکتے تھے باقاعدہ، معافی نامے بک رہے۔ یہ مذہب کے نام پر یہ کوئی کھیل کھیلے گئے، اور کیا یہی سارا کوئی معاملہ ہمارے بازاروں پر ہوتا ہے، یہی معاملہ جو ہے مندروں پر جا کر ہوتا ہے، چڑھاؤ چڑھائی پہ یہاں پہ جو ہے۔ تو اس حوالے سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سمجھتا ہوں جب بھی مجھے پکارے۔ اس سے بڑی آزادی ہوگی؟ جب چاہو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اس دل میں وہ روح موجود ہے۔ یہ دل، وہ جس کو کہا دل دریا سمندروں ڈونگے، اس دل کی روح ربانی کے ساتھ، اس روح ربانی کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ اقبال نے بڑا پیارا مصرع کہا ہے، خدنگ جستہ ہے لیکن کماں سے دور نہیں۔ کمال ہے، تیر آپ نے چلا دیا ہے، اب تیر جب آپ کے کمان سے نکل گیا تو آپ کے تو کنٹرول میں نہیں ہے لوگ۔ یہ روح انسانی جو ہے یہ خدنگ جستہ ہے، یہ تیر تو چل چکا ہے، کماں سے دور نہیں ہے، اللہ سے قریب۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تب تمہاری دڑے جان سے قریب تر ہے، تم متوجہ نہیں ہوتے ہماری طرف، تمہیں دنیا نے اپنے اندر گم کر دیا ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، ورنہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں۔ جی اس حوالے سے میں نے جو آج مضمون شروع کیا ہے، روح، اس کی حقیقت، اور اس کے حوالے سے دین کے جو خفی حقائق ہیں، لطیف حقائق ہیں، ان کو سمجھنا، اس لیے کہ اس ایک کنجی کے بغیر یہ صندوق جو ہے جس میں ہیرے بھرے ہوئے ہیں، اس کو کھولا نہیں جا سکتا۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔